والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت صدر اجلاس اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام شہر سے اور علاقے سے تشریف لائے ہوئے اور اسٹیج پر تشریف فرما معززین اور اکابر قوم، سامعین اعظام اور عزیز طلبہ، اس دور دراز کے پہاڑی علاقے میں پرپیچ راستوں سے گزرتے ہوئے اس مدرسے میں حاضر ہو کر اور اس اجلاس میں شرکت کر کے یقین کیجئے کہ بے پایاں اور بے انتہا خوشی اور مسرت حاصل ہو رہی ہے. ہمارے صدر مدرس صاحب اور حضرت مفتی شبیر صاحب فرما رہے تھے کہ اور اناؤنسر صاحب فرما رہے تھے کہ سفر میں بہت تکلیف ہوئی، بہت پریشانی ہوئی. کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہماری قوم کے افراد ملک کے بلکہ بیرون ملک جہاں جہاں رہتے ہیں کونے کونے میں جا کر ہم اپنے دل کی بات اور دین کی بات انہیں سنا سکیں. ہم تو ان کے شکر گزار ہیں، اس مدرسے کے صدر مدرس صاحب کے، مجلس عاملہ کے، کمیٹی کے ارکان کے، یہاں کے اساتذہ کے کہ انہوں نے ہمیں یہاں آ کر کچھ دین کی بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا. دو تین باتیں ضروری آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کچھ موسم بھی کرم فرمائی کر رہا ہے، کچھ بوندیں اوندیں بھی اور کچھ پانی کی بوچھار سی بھی ہلکی پھلکی کرنے لگی ہے. دعا فرمائیں کہ کچھ کہنے سننے کا موقع اللہ تبارک و تعالی عنایت فرما دے. بزرگوں، مجھے معلوم ہے کہ مدرسے کا دستار بندی کا اجلاس ہے اور اس مدرسے کے چند طلباء کا پروگرام عربی تقریر، انگریزی تقریر، فارسی تقریر، اردو تقریر میں نے سنی. ہندوستان کے مختلف مدرسوں میں جانا ہوتا ہے اور دن رات کا 24 گھنٹے کا مشغلہ طلباء کے درمیان رہنے کا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کچھ شناخت عطا کر دی ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مدرسے میں، کیا نہیں ہو رہا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ دیکھ کے دو چار چاول سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ چاول کیسے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اندازہ یہ ہوا کہ مدرسے میں صحیح رخ پر کام چل رہا ہے اور محنت ہو رہی ہے اور طلباء
کو جیسا تیار کیا جانا چاہیے ویسا تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اجلاس دستار بندی میں شرکت کر رہا ہوں، مجھے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں، اس کے لیے میں ایک سیرت کا مختصر سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مجھے اس وقت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر نہیں کرنی ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، سیرت سے باہر نکل کر آخر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں رہنمائی ہمیں ملے گی تو سیرت سے ملے گی۔ مدارس میں رہنمائی ہو تو ہمیں اپنے سماج اور معاشرے میں رہنمائی ہو تو اگر ملے گی تو وہ سیرت سے ہی ملے گی۔ وقت مختصر ہے، اس لیے کوئی تمہیدی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے میں مقصد پر آتا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک سیرت کا چھوٹا سا واقعہ تو لمبا چوڑا ہے، شروع سے اور آخر سے کاٹ کر ایک چھوٹا سا بیچ کا ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں، اور کس مقصد سے چند منٹ کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دین کی دعوت دینا شروع کی، صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکے کے لوگوں کو بلا کر جب دین کی دعوت دی اور ایک ایک قوم اور ایک ایک خاندان کا نام لے کر کے پکارا، اے خاندان قریش، اے خاندان بنو عدی، میرے قریب کو آؤ، انتہائی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ سارے مکے کے لوگ جب جمع ہو گئے اور آپ نے دین کی دعوت دی، پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا دین کی دعوت دے رہے تھے، تو دنیا جانتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا تھا کہ زمین دشمن ہو گئی، آسمان دشمن ہو گیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ چند مسلمان ایمان قبول کیے ہوئے تھے، دن رات ان کو ستایا جاتا تھا۔ کس قدر ستایا گیا ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ پانی جب حد سے اوپر ہو گیا اور پانی سر سے اوپر نکل گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ کسی ایسے ملک میں آپ جا کر رہ سکتے ہیں جہاں راحت اور آرام کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین پر مکمل عمل کر سکیں۔ صحابہ نے اجازت ملنے کے بعد حبشے کا رخ کیا اور پہلی ہجرت حبشے کی طرف ہوئی۔ صحابہ کرام ملک حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ حبشہ وہی جگہ ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ جو ایتھوپیا کنٹری ہے آج وہی حبشہ ہے۔ تو صحابہ کرام ایتھوپیا چلے گئے تھے۔ وہاں کے بادشاہ نجاشی عیسائی تھے، سیکولر ذہن کے تھے، انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ میرے ملک میں رہنے والے لوگ کس مذہب کو مانتے ہیں، کس دھرم کو مانتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں۔ امن و سکون کے ساتھ ہر شخص کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت تھی۔ صحابہ کرام وہاں چلے گئے، تقریباً 85 تعداد تھی حبشے کو ہجرت کرنے والے صحابہ کی۔ میں اور مختصر کر دوں واقعہ۔ قریش کے کفار نے وہاں بھی نہیں چھوڑا اور شکایت لے کر پہنچ گئے۔ بادشاہ حبشے سے کہا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم اپنے ملک واپس لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہماری قوم کے غدار ہیں۔ واقعہ تفصیلی ہے، اس کا موقع نہیں ہے۔ شاہ حبشہ نے کہا کہ ایک طرف کی بات سن کر میں فیصلہ نہیں کروں گا، کل کو میں مسلمانوں کو بھی ان کو بھی بلاؤں گا، دونوں طرف کی بات سن کر پھر فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ انہیں مہمان خانے میں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دو، مکے کے لوگوں کو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، اور شہر میں جہاں لوگ رہتے ہیں مسلمان ان کو اطلاع کر دو کہ کل کو وہ دربار میں آ کر کے اپنی بات رکھے۔ اطلاع کر دی گئی، مشورہ کیا مسلمانوں نے، تو طے ہوا کہ سارے مسلمان دربار میں جائیں گے،
لیکن مقدمے میں وکالت کریں گے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ صبح کو دربار لگ گیا، مسلمان دربار میں پہنچ گئے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، واقعہ تفصیلی ہے، جب سیرت کا کوئی موقع ہو تو اپنے کسی استاد سے، کسی عالم سے کہیے گا کہ اس واقعے کو تفصیل سے سنا دیں، وہ آپ کو سنائیں گے، بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ جب دربار لگا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی جانب سے مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل بن کر وہاں تیار ہیں۔ شاہ حبشہ نے کہا کہ یہ مکے کے لوگ تمہاری قوم کے لوگ ہیں، آپ کے خلاف شکایت لے کر کے آئے ہیں کہ یہ ہماری قوم کے غدار ہیں، آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر ایک نئے مذہب پر عمل پیرا ہو چکے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ آپ اپنا موقف اور اپنا نظریہ بیان کیجئے، اپنے خیالات بیان کیجئے، آپ کس کو مانتے ہیں اور اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا موقف کیا ہے۔ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی صحیح شکل اور صورت بادشاہ حبشہ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اسی کا ایک ٹکڑا سنانے کے لیے میں نے یہ واقعہ چھیڑا ہے۔ اب سنیے ذرا توجہ سے میری بات۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی تقریر کی۔ عربی میں لمبی چوڑی تقریر ہے، شروع کا اقتباس یہ تھا، ایک ٹکڑا تھا جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ کھڑے ہوئے وکالت کرنے کے لیے مقدمے میں، اور یہ کہا، ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا اہل جاہلیہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، علم کی روشنی ہمارے پاس نہیں تھی، جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتے تھے، نعبد الاصنام، بتوں کو پوجتے تھے، ونقاتل جنگ و جدال میں مبتلا رہتے تھے، نشرب الخمور، شراب پیتے تھے، وناکل الربا، سود کھاتے تھے، نسیء الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، ونأتی الفواحش، زناکاری بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے، پاک دامن عورتوں کے دامن کو داغدار کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو، عورتوں کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا، سماج اور سوسائٹی میں اتنی بے حیثیت اور بے قیمت تھی کہ لڑکی اگر پیدا ہو جاتی تو زندہ لڑکی کو پکڑ کر گڈھا کھود کر کے دفن کر دیا جاتا تھا، اسے قتل بھی نہیں کرتے تھے کہ قتل کر کے دفن کر دیں، زندہ جیتی جاگتی لڑکی کا گلا پکڑتے، گڈھے میں ڈال دیتے، اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ ہم رہزنی کیا کرتے تھے، لوٹ کھسوٹ کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ اگر دو لفظوں میں کہیے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم انسانیت کی زندگی کو چھوڑ کر حیوانیت کی زندگی میں آ گئے تھے، ہم جانوروں سے ایسی زندگی گزارتے تھے۔ انسانیت، اخلاق، کردار اور کسی کے ساتھ بھلائی اور مربت ہمارے دل و دماغ سے نکل چکی تھی۔ ایک جانور میں اور ہمارے درمیان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسے جنگل میں جانور زندگی گزارتے ہیں، اسی طریقے سے ہم زندگی گزارتے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی ہمارے درمیان سے کھڑا ہوا، ایک آدمی ہمارے درمیان سے کھڑا ہوا، اس کی 40 سال کی زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے گزر چکی تھی۔ ہم نے کبھی اس کی زبان سے 40 سال کے اندر ایک لفظ بھی جھوٹ کا نہیں سنا تھا۔ کبھی ہم نے پوری زندگی میں اس کی جانب سے بے ایمانی، خیانت اور دھوکہ دھڑی نہیں دیکھی تھی۔ ہم میں کا بچہ، جوان اور بوڑھا اس شخص کو امانت دار کہتا تھا، اس شخص کو سچا کہتا تھا، کوئی جھوٹ کا الزام لگانے والا نہیں تھا، کوئی بے ایمانی کا الزام لگانے والا نہیں تھا۔ وہ انسان کھڑا ہوا اور اس نے ہم سے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور یہ پیغام لے کر کے بھیجا ہے کہ علم کی روشنی میں آؤ، جہالت کو چھوڑ کر، جہالت کے اندھیرے کو خیر بات کہہ کر اور جہالت کی وادی سے نکل کر کے علم کے منارے پر آ جاؤ اور علم کی روشنی کو اختیار کر لو۔ شراب پینا چھوڑ دو، سود کھانا چھوڑ دو، زناکاری بدکاری سے باز آ جاؤ، پڑوسیوں کا خیال رکھو، ایک انسانی زندگی گزارنے والے بن جاؤ، جانوروں کی زندگی چھوڑ کر انسانیت پر آ جاؤ۔ ہمیں اس کی بات اچھی لگی اور ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر ہم نے بیعت کر لی، ایمان قبول کر لیا۔
ان کا اور ہمارا بس یہ جھگڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ پرانی ڈگر پر ہیں، جہالت میں ہیں، زناکاری میں ہیں، شراب پیتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں. ہم ان چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں. ہمارا ان کا یہ جھگڑا ہے، اس کے علاوہ ہمارا ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پورا تفصیل سے واقعہ بیان کرنے کا میرے پاس موقع نہیں ہے. آگے مقدمے میں کیا ہوا، نجاشی نے کیا فیصلہ کیا. نجاشی میں نے کہا کہ عیسائی بادشاہ تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق دی، مومن ہو گئے تھے، ایمان قبول کر لیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے حاضر نہیں ہو پائے تھے. لیکن جب حبشے میں ان کا انتقال ہوا، حضرت جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ شاہ حبشہ کا انتقال حبشے کے اندر ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کو، صحابہ کرام کو صف بنا کر کھڑا کر کے، جیسے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے لوگوں کو کھڑا کر کے شاہ حبشہ کے لیے دعائے استغفار پڑھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی. اور علماء نے لکھا ہے حبشے اور مدینے کے درمیان میں جتنی رکاوٹیں تھیں اللہ نے وہ سب ہٹا دی تھی. حبشے کے اندر جنازہ تھا، مدینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن بیچ کی رکاوٹیں ہٹا کر گئی. آپ اپنی آنکھوں سے حبشے میں رکھا ہوا جنازہ دیکھ رہے تھے اور اپنی آنکھوں کے سامنے جنازہ دیکھتے ہوئے جنازے کی نماز پڑھی. ان بادشاہ کو اتنی فضیلت حاصل ہوئی. میں نے کہا ہے بار بار بول رہا ہوں کہ مجھے سیرت کی تقریر نہیں کرنی ہے. اب سنیے، میں نے